بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائی کرتا ہے للحق، یہاں لام بے معنی الائے، طرف حق کے، افمن یہدی الی الحق، آیا وہ ذات جو رہنمائی کر سکتی ہے حق کی طرف، حق کو حقیق ہے یہ کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو نہ راہ پا سکے مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے۔ فما لکم، پس کیا ہے تمہیں اے مشرکو، کیف تحکمون، کیسے گندے فیصلے کرتے ہو۔ قل هل من شرکائکم، یہ زجر ہے اور دلیل اعترافی بھی ہے کہ اے مشرکو، کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے جو ہدایت دے سکے؟ ظاہر بات ہے ہدایت نصیب کرنا یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور ہدایت کی تعلیم یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ہدایت کی تعلیم یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص ہے۔ شرکاء نہ ہدایت دے سکتے ہیں اور نہ ان کی طرف سے تعلیم ہدایت ہے۔ پھر جو ذات ہدایت دے سکتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، یا جو نہ خود راہ پا سکتے ہیں جب تک ان کو ہدایت نہ دی جائے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں تابع داری کرتے اکثر ان کے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن نہیں کام آتا من الحق، حق کے، حق سے شیئن ذرا بر۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں، وقت پر سزا دے گا۔ یہاں تھوڑی بات سمجھیں، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں اتباع کرتے اکثر ان کے مگر ظن کی۔ ان الظن، بے شک ظن، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق شیئا، من اثبات العقیدۃ شیئا۔ ان الظن، بے شک ظن نہیں کام آتا، من اثبات العقیدۃ شیئا، حق سے مراد عقیدہ ہے۔ اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہے
کہ ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. عقیدہ کے اس بات کے لیے دلیل قطعی ہوگی. اور دوسرا معنی ان الظن لا یغنی من الحق، ظن نہیں کام آتا مقابل قطعی چیز کے. شیئن ذرا بھر بھی، حق سے مراد قطعی چیز، تو ظن قطعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک طرف قطعی دلیل ہے، مقابل ظنی دلیل ہے، تو ظنی دلیل قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دو معنی ہیں. پہلا معنی حق سے مراد عقیدہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ظن سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اسی لیے تمام متکلمین اور فقہا، اکثر محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل درکار ہے. خبر واحد اپنی جمیع شرائط کے مطابق ہو. جتنی شرائط، سب راوی ثقہ ہوں، عادل ہوں، سند متصل ہو، شذوذ علل سے خالی ہو، تب بھی عقیدے کے اس بات میں خبر واحد نہیں چل سکتی. اس پر اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات بجز چند کے اکثر اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں کہ خبر واحد ظنی ہے، قیاس مجتہد کا ظنی ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل یہ آیت ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور دوسرا قاعدہ، وہ اس آیت کا دوسرا معنی ہے کہ حق سے مراد قطعی چیز، تو ظنی چیز قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مثلا اخبار احاد ظنی ہیں، چاہے وہ بخاری مسلم میں ہوں، چاہے کسی اور جگہ پہ ہوں. تو قرآن پاک قطعی الثبوت ہے، تو قرآن پاک کی آیت کے مقابل بخاری مسلم کی روایات بھی نہیں چل سکتی. اور کوئی ظنی چیز قرآن کی قطعیت کے مقابل نہیں چلتی. یہ اس پر دوسرا معنی ہے. اس پر ذرا دیکھیں، آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہے ان الظن مطلقا لا یغنی من الحق شیئا. ظن مطلق نہیں کام آتا حق سے شیئا. فکیف الظن الفاسد، تو ظن مطلق حق کے مقابلہ میں یا اس بات حق میں معتبر نہیں. فکیف الظن الفاسد، تو ظن فاسد وہ کیسے؟ حق اس سے ثابت ہوگا. والمراد من الحق العلم والاعتقاد. حق سے مراد کیا ہے؟ علم و اعتقاد. یہ جاگ کر سنو، اہم باتیں. علم اور اعتقاد صحیح المطابق للواقع. والجار متعلق بما قبلہ وشیئا نصب علی انہ مفعول مطلق. یہ مفعول مطلق ہے. اور وفی دلیل لمن قال
ان تحصیل العلم فی الاعتقادیات واجب و ان ایمان المقلد غیر صحیح و انما لم یؤخذ آمن للعملیات لقیام الدلیل علی صحت التقلید والاکتفاء بالظن فیہا کما قرر فی موضعہ روح المعانی۔ حاصل یہ ہم جس عنوان پہ جہاں گفتگو کر رہے ہیں، جہاں اس نے 3 مسئلے عبارت میں ذکر کیے، لیکن ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں حق سے مراد عقیدہ ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی کیا کہہ رہے ہیں؟ حق سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور مطلب کیا ہے کہ ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ اب اس کے ساتھ آپ شرح عقائد، شرح مقاصد، مسامرہ، مسایرہ، مرکات، شرح فقہ اکبر، ساری عبارتیں ملا لیں، نووی، فتح الباری، اسی طریقہ سے نخبۃ الفکر، ساری عبارتیں یہاں لے آئیں کہ جن حضرات نے یہ تصریح کی ہے کہ عقیدہ ثابت نہیں ہوگا خبر واحد سے، وہ ظنی ہے، یہ قطعی چیز ہے، اور خبر واحد مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن پاک کی قطعی آیت کا۔ تو یہاں یہ پورا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے آپ کے پاس، فقہا نے بھی آیت سے خوب مسائل مستنبط کیے، مثلا یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا، نفس کے مقابلہ میں کوئی قیاس معتبر نہیں، نفس کے مقابلہ میں کوئی قیاس معتبر نہیں، اطلاق و عموم قرآنی کی تحدید و تکجیز اخبار احاد سے جائز نہیں، قرآن پاک کے مطلق و مقید عام کی تخصیص یہ اخبار احاد سے جائز نہیں۔ نمبر 4، وہ دلائل جو ثبوت میں یا دلالت میں ظنی ہوں، قطعی و یقینی کے معارض اور مقابل نہ ہو سکیں گے۔ یہ عبارت اچھی طرح سمجھو، جو ظنی ہوں قطعی، میں نے کہا کہ جہاں حق سے مراد قطعی چیز، حق سے 2 معنی کی، حق بے معنی عقیدہ، حق بے معنی قطعی چیز، تو اس بات پر کہہ رہا ہے کہ وہ دلائل جو ثبوت میں یا دلالت و تکجید اخبار میں ظنی ہوں، قطعی اور یقینی کی معارض اور مقابل نہ ہو سکیں گے۔ نمبر 5، ایمانیات، اعتقادیات امر ثابت و حق سے متعلق ہیں، اس لیے ان میں دلائل ظنی کافی نہیں۔ جب کوئی دلیل قطعی نہ موجود ہو تو دلائل ظنی پر عمل ممنوع نہیں، اس لیے کہ ظن کی عدم کفایت بمقابلہ حق مذکور ہے، نہ کہ مطلقاً۔ مسائل فقہی میں اختلاف اجتہاد معتبر ہے، اس لیے کہ اجتہاد ظن ہے، اور جہاں ظن مقید اور مسائل اعتقادی میں تعویل اختلاف ممنوع، اس لیے کہ ان کا مدار یقین پر ہے جو عقائد کے مسائل ہیں۔ پس فرق کے ضالہ دائرہ اہل حق سے خارج ہیں۔ تفسیر ماجدی، علامہ عبد الماجد دریا آبادی، یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ بھی ہیں اور بہت بڑے دیوبندی مفسر ہیں، اس لیے یہ حاشیہ ذرا خیال کرنا بڑا عام ہے۔ میں نے جو 2 باتیں کی دونوں یہاں پر آ گئی کہ عقیدہ کے اثبات میں ظنی دلیل کام نہیں آتی، اور دوسری بات میں نے کی کہ قطعی چیز کے مقابلہ میں
ذنی چیز کام نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کا مسئلہ ہے، یہ بزرگوں کا نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اور قرآن پاک میں یہ مضمون کئی مقام پہ آیا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگلی عبارت دیکھیں، امام قرطبی جو احکام القرآن کے سب سے بڑے ماہر مفسر ہیں، جتنے حضرات مفسرین گزرے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مالکی اور مسلک کے امام مالک کے مقلد ہیں، لیکن قرآن پاک کے احکام بیان کرنے میں امام ہیں. کمال کا استنباط ہے قرطبی کا. جہاں امام قرطبی نے جو بات کی وہ بھی دیکھیں، دلت هذه الآیت علی ان کل من کان ظانا فی مسائل الاصول وما کان قاطعا فإنه لا يكون مومنا. یہ کبیر ہے بھائی، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ علی ان کل من کان ظانا فی مسائل الاصول، جو عقائد میں ظن کرنے والا ہے اور یقین نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب جب ظنی دلیل پیش کرے گا عقیدے میں تو وہ ظان ہوگا یا یقین کرنے والا؟ امام راضی کہتے ہیں وہ مومن نہیں. مومن نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ درمیان میں منزل ہے. ہاں یہ بھی خیال رکھنا. یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ ظَانًّا فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ، وہ جو میں نے بات کی نا کہ اس بات سے عقیدہ میں ظن کام نہیں آتا. اسی طرح عقائد میں ظن رکھے گا یقین نہیں رکھے گا. عقائد قطعی چیز ہے اور قطعی چیز میں اگر ظن رکھے گا تو کافر ہے. قطعی چیز کا یقین رکھنا ضروری ہے. اور جب عقیدہ ظنی دلیل سے ثابت کرے گا وہ کبھی یقین کرنے والا ہو سکتا ہی نہیں، وہ ظان نہیں ہوگا. تو اس لیے جو عقائد پر ظنیت کو داخل کرتے ہیں وہ لوگ امام راضی کے بقول کافر ہیں. وفی هذه الآیات دلیل، اگلی عبارت قرطبی کی، اس آیت میں دلیل ہے علی انہ لا یکتفی بالظن فی العقائد، کہ نہیں اکتفا کیا جائے گا ظن کے ساتھ فی العقائد، عقائد میں. اب دیکھیں بھائی، علامہ آلوسی کا حوالہ آیا، وہ حنفی مفسر ہے، تھوڑا سا آزاد ہے لیکن حنفی ہے. اور علامہ ماجدی دیوبندی مفسر ہے، رازی شافعی مفسر ہے، اور قرطبی مالکی مفسر ہے. تو یہ مسئلہ صرف احناف کا نہیں بلکہ تمام محققین کا مسئلہ ہے کہ قطعیت کے مقابل ظن نہیں چلتا اور ظن سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اور اس بات پر بھی سوا دو چار کے سب کا اتفاق ہے کہ خبر باعث بے جمیع شرائط صحت وہ ظنی ہے، قیاس مجتہد کا ظنی ہے. اب ذرا دیکھیں اگلا حوالہ، فرماتے ہیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق. من الحق کا معنی کر رہا ہے من العلم والاعتقاد، عقیدہ مراد ہے، اور اغنا یعنی کوئی ذرا چیز بھی کام نہیں آتا. اس عبارت کا خیال حاصل بھی یہ ہے کہ ظن سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَفْعُولًا وَمِنَ الْحَقِّ حَالًا مِنْهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ
فی الاصول واجب والاکتفاء بالتقلید والظن غیر جائز۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ عقائد کو دلیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں چلتی، تقلید پر اکتفاء جائز نہیں۔ تو بہرحال علامہ بیضاوی یہ بھی شافعی ہے، اس نے بھی مسئلہ حل کر دیا کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور لا جبنی کا معنی یعنی ظنی بات، ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے تسہیل، فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ذالک فی الاعتقادات۔ یہ مسئلہ عقیدے کا ہو تو ظنی دلیل کام نہیں آتی۔ اذ المطلوب فی الیقین بخلاف الفروع، کیونکہ عقائد میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یقین حاصل ہو، اور بخلاف فروع کے کہ وہاں پر یقین کی ضرورت نہیں۔ یہ التسہیل ابن بزے۔ اس کے بعد اسی طرح من بمعنی بدل، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں من بمعنی بدل الدر، اس کا حوالہ کہ جب من کو مقابلے بدل کا بنائیں گے تو پھر معنی ہوگا ظن نہیں کام آتا مقابلے کتی چیز کے۔ ان الظن لا یغنی من الحق من العلم الیقینی والاعتقاد الصحیح، یہ بھی وہی معنی کر رہے ہیں۔ علامہ ابو سعود حنفی فرماتے ہیں کہ ظن نہیں کام آتا حق کے اس بات میں۔ حق کا معنی من العلم الیقینی والاعتقاد الصحیح، یعنی علم یقینی اور صحیح عقیدہ یہ ظنی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ فی دلالۃ علی وجوب العلم فی الاصول وعدم جواز الاکتفاء بالتقلید۔ دیکھا علامہ آلوسی نے بھی یہی بات کی، علامہ ابو سعود دونوں حنفی ہیں، اسی طرح رازی بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ حنفی ماتریدی ہیں اور وہ دوسرے امام شافعی جو شوافی ہیں وہ اشعری ہیں، تو یہ کوئی عقیدے میں تقلید نہیں، وہ چند مسائل ان کی تخریج ہے۔ تقلید اور چیز ہے اور مسائل کی تخریج اور چیز ہے۔ وہ خاص طرز پہ چند مسائل کی تخریج کا فرق ہے ماتریدی اور اشعری میں۔ تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ اب آپ کے پاس یہ سارے مفسرین کی اس آیت کے تحت گفتگو میں یہ بار بار لفظ آ رہے ہیں، تو اس لیے میں صرف چونکہ چل رہا تھا دو باتوں پر، کہ ایک بات کہ عقیدہ ظنی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، دوسری بات قطعی چیز کا مقابلہ ظنی دلیل نہیں کرتی۔ میں صرف ان دو پوائنٹوں پہ چل رہا تھا، ورنہ یہ تیسری بات یہ بار بار سب لکھ رہے ہیں کہ بعدم الاکتفاء بالظن انما ہوا اچھا بعد میں جواز الاکتفاء بالتقلید۔ ابو سعود ان الظن لا یغنی من الحق، پھر حق سے مراد من علم التحقیق شیئا اور من الاعتقاد الحق کے شیئا، یہاں مراد کیا ہے؟ حق کا ثابت کرنا، یعنی عقیدہ کا ثابت کرنا۔ وعدم الاکتفاء بالظن انما ہوا فی الاصول اما الفروع فالظن فیہا کاف۔ فرماتے ہیں کہ عدم الاکتفاء بالظن، ظن کے ساتھ اکتفا نہ کرنا یہ اصول میں ہے،
اور فروع میں فظن فیہا کافن، زن اس میں کاف البحر. اسی طرح ان الظن لا یغنی لا یفید من الحق من العلم والاعتقاد، یہ بھی وہی کہہ رہا ہے ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. من الاغنا بلا یفید شیئا کائنا من الحق وفی دلیل علی انہ لا یجوز فی الاعتقادیات الاکتفاء بالظن. یہ عبارت ذرا غور سے دیکھنا کہ اس میں دلیل ہے آیت میں کہ نہیں جائز عقیدے کے باب میں اکتفا کرنا ظن کے ساتھ اور تقلید کے ساتھ، یعنی عقیدہ میں ظنی دلیل بھی نہیں چلے گی اور تقلید بھی نہیں چلے گی. بل لا بد فیہ من تحصیل العلم بالبرہان. برہان کا معنی قطعی دلیل، نقلی ہو یا عقلی ہو. اور یہ کون ہے؟ مظہری کا حوالہ. اسی طرح اگلا حوالہ قاسمی کا ہے، فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق، بے شک ظن نہیں کام آتا حق سے مراد من العلم والاعتقاد الحق شیئا، اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ حق کا، عقیدہ کے اس بات میں. تو اب یہ قاسمی ہے، تو حاصل کیا نکلا؟ ان سب مفسرین حضرات نے اس آیت سے، ویسے تو ماجدی نے سب کو جمع کیا ہے جو 4-5 مسئلے اس آیت سے واضح کیے، وہ دیکھ لیں. ہمارا موضوع 2 چیزیں ہیں کہ ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے. یہ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ اور دوسرا، ظنی دلیل قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ضابطہ ہے کہ قرآن کا عموم قطعی ہے، خبر واحد سے تخصیص نہیں ہو سکتی. مطلق کا اطلاق قطعی ہے، خبر واحد سے تقیید نہیں ہو سکتی. یہ سارے اصول کا یہ ماخذ ہے. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مولوی طبقہ انہوں نے ان اصولوں کو بالکل چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ خرابی ہے. تو ملا اصل اصول چھوڑ چکا ہے. عقیدے کا مسئلہ ہوگا اور وہاں پر شٹلیات پیش کی جا رہی ہوں گی، حکایات پیش کی جا رہی ہوں گی، اور گپے پیش کی جا رہی ہوں گی. اور یہ پہلے بریلوی کرتے تھے یا شیعہ کرتے تھے. آج ماشاءاللہ دیوبندیوں میں جتنے اکاذیب اور شٹلیات ہیں اور جھوٹ ہیں، اتنے بریلویوں میں نہیں رہے. اب انہوں نے جھوٹ کا ٹھیکہ لیا اور اکاذیب کا. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھو. دوسرا، عقیدے میں امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، ان کی تقلید بھی نہیں ہو سکتی. ان کی بات بھی عقیدہ کے معاملہ میں حجت نہیں. جب مجتہد کا قول بھی عقیدے کے باب میں حجت نہیں، تو یہ آج کل منواتے کس سے؟ مقلدین کی بات. حالانکہ مقلد کا قول، یہ مسلم الثبوت جنہوں نے پڑھی ہے، مقلد کا قول تو فروع میں بھی حجت نہیں. فروع میں مجتہد کا قول مقلد کے لیے دلیل بنتا ہے، اور مقلد کے قول کی تو حیثیت ہوائی فیرنگ کی ہے. وہ عملیات استنجے کے مسئلے میں بھی حجت نہیں مقلد کا قول. اور یہ عقیدے کے مسئلے میں مقلدین کی تقلید کروانے پہ تلے ہیں. کہ المحنت یہ مجتہدین کی لکھی ہے. المحنت شریف یہ ان سے پوچھ لو کہ اکابرین دیوبند یہ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں.
تو ظاہر بات ہے اکابرین دیوبند وہ مقلدین حضرات ہیں، اور مقلد کا قول تو فروع میں بھی حجت نہیں، بات تم عقیدے میں پیش کر رہے ہو۔ ان الظن لا، چلو جی بس اب چلیں آگے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں، وقت پر سزا دے گا